اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل مفہوم الکلی یسمى کلیا منطقیا ومعروضه طبعیا والمجموع عقلیا۔ فرماتے ہیں ما قبل میں آپ نے کلیات کے اقسام کو ملاحظہ کیا اور اس سے پہلے آپ نے کلی کی تعریف بھی پڑھی تھی۔ کلی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا صدق کثیرین پر فرض کیا جانا محال نہ ہو، جس کا صدق کثیرین پر فرض کیا جانا یہ محال نہ ہو، اس کو کیا کہیں گے صاحب ہم؟ کلی کی تعریف کہیں گے ہم اس کو۔ تو کلی کی تعریف کیا ہے؟ جس کا صدق کثیرین پر فرض کیا جانا محال نہ ہو، تو یہ کلی کی تعریف ہے۔ کلی کی تعریف کو کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی کہ تعریف کو کہا جاتا ہے مفہوم۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مفہوم۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اب میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ کلی کی تعریف کرو تب بھی آپ کیا کہو گے؟ جس کا صدق کثیرین پر فرض کیا جانا محال نہ ہو۔ میں کہوں کلی کا مفہوم بتاؤ تب بھی آپ کیا کہو گے؟ تو مفہوم کس کو کہتے ہیں صاحب؟ تعریف کو۔ یہ تعریف کو کیا کہا جاتا ہے؟ مفہوم کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، ایک یہ ہے کہ یہ کس پر صادق آئی؟ کلی کی آپ نے تعریف تو کر دی کہ کلی کہتے ہیں جناب والا جس کا صدق کثیرین پر فرض کیا جانا محال نہ ہو۔ اب آپ تعریف بھی تو پیش کریں گے، ایسی کون سی چیز ہے؟ مثلا آپ نے کہا انسان۔ کیا انسان کو کہا آپ نے کہ یہ کلی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کا صدق کثیرین پر فرض کیا جانا محال نہیں ہے، اس کا صدق کثیرین پر فرض کیا جانا محال نہیں ہے۔ تو ایک ہوتا ہے جناب والا تعریف یعنی کہ مفہوم، اور ایک چیز ہوتی ہے اس تعریف کا اس مفہوم کا کسی پر صادق آنا، اس تعریف کا کسی چیز پر صادق آنا۔ ٹھیک، دو چیزیں ہو گئی۔ ایک کیا چیز ہوئی؟ تعریف یعنی کہ مفہوم، اور دوسری چیز اس مفہوم کا کسی پر صادق آنا۔ تیسری چیز ان دونوں کا مجموعہ، ان دونوں کا۔ تو جب یہ تین بات ذہن نشین ہو گئی تو اب سنو، مصنف الرحمہ اس فصل میں اتنا ہی بتانا چاہتے ہیں کہ کلی کا ایک مفہوم ہوتا ہے، اس مفہوم کو جناب والا کلی منطقی کہا جاتا ہے۔ کیا نام دیا جاتا ہے اس کو؟ یعنی کلی کی جو تعریف ہے اس تعریف کو ہم کیا کہیں گے؟ کلی منطقی کہیں گے، اس لیے کہ منطقی اسی سے بحث کرتا ہے۔ ارے منطقی کا مقصود کیا معنی ہے یا نہیں ہے؟ تو مفہوم کس کو کہتے ہیں؟ معنی ہی کو تو کہتے ہیں۔ تو کلی کا جو مفہوم ہے، کلی کی جو تعریف ہے وہ جناب والا کیا کہلائے گی؟ کلی منطقی کہلائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ منطقی کا مقصود یہی ہوتا ہے کلی سے، یعنی کہ معنی مقصود ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جس پر یہ کلی کی تعریف صادق آئے، مثلا انسان پر کلی کی تعریف صادق آئی، تو اب انسان کیا کہلائے گا؟ تو کہتے ہیں اس کو ہم کہیں گے کلی طبعی، یعنی کہ جس پر کلی کی تعریف صادق آئے گی اس کو کیا کہا جائے گا؟ کلی طبعی کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہا جائے گا کہ جس پر بھی کلی کی تعریف صادق آ رہی ہے وہ طبیعتوں میں سے ایک طبیعت ہی تو ہے۔ بہت ساری طبیعتیں پائی جاتی ہیں، انسان ہے، جانور ہے، اور ہیں نیری چیزیں، ان طبیعتوں میں سے ایک طبیعت کا انسان بھی ہے۔ طبیعت سے مراد یہاں پر یہ ہے یعنی کہ جن پر یہ چیز صادق آ رہی ہے وہ ذات کہلائے گی، جس پر یہ صادق آئے تو وہ ذات کیا ہے؟ طبیعت ہے۔ ٹھیک، تو اب انسان پر یہ تعریف صادق آئی تو انسان کیا کہلائے گا؟ کلی طبعی کہلائے گا، یعنی کہ جس پر بھی مفہوم یا جس پر بھی تعریف صادق آئے گی اس کو کیا کہا جائے گا؟ کلی طبعی کہا جائے گا۔ تیسری چیز ان دونوں کا مجموعہ، ان دونوں کا مجموعہ مفہوم اور جس پر وہ صادق آئے، ان دونوں کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان دونوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے کلی عقلی۔
کہا جاتا ہے کلی عقلی کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مفہوم بھی ذہن میں حاصل ہوتا ہے اور جناب والا طبیعت بھی کیا ہوتی ہے؟ ذہن میں حاصل ہوتی ہے. کلی طبعی کس کو کہتے ہیں؟ جس پر وہ مفہوم صادق آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ طبیعت ہے. تو اب یہ بھی جناب والا اس کا بھی تحقق کہاں ہوتا ہے؟ ذہن میں ہوتا ہے. اسی طریقے سے تعریف جو ہم کریں گے اس کا بھی تحقق کیا ہوتا ہے؟ ذہن میں ہوتا ہے. تو یہ دونوں کی دونوں عقلی چیز ہوئی، اس لیے ان کو نام کا دیا جاتا ہے، عقلی کا دیا جاتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ دونوں کے مجموعے کو کیا کہا جائے گا؟ کلی عقلی. سمجھ گیا بھائی؟ کوئی بھی چیز آپ اٹھائیں گے اس کے اندر تین اعتبار نکل کے آئیں گے. ایک تو اس کی تعریف، دوسری اس تعریف کا کسی پر صادق آنا، اور تیسری چیز ان دونوں کا مجموعہ. ان دونوں کا مجموعہ. ٹھیک. تعریف کو کیا کہا جائے گا؟ مفہوم کہا جائے گا. نہیں کیا کہا جائے گا؟ منطقی کہا جائے گا. اب اگر کلی کی تعریف تھی تو کلی منطقی کہہ دیا جائے گا. اگر جنس کی تعریف ہوگی تو اس کو جنس منطقی کہا جائے گا، اور اگر نوع کی تعریف ہوگی تو اس کو نوع منطقی کہا جائے گا، اور اگر فصل کی تعریف ہوگی تو اس کو فصل منطقی کہا جائے گا، اور اگر خاصی کی تعریف ہوگی تو اس کو خاصہ منطقی، اور عرض عام کی تعریف ہوگی تو عرض عام منطقی. اسی طریقے سے جس پر یہ صادق آئے گی اس کو کیا کہا جائے گا؟ کلی طبعی. تو مثلا کلی کی تعریف حیوان پر مان لو صادق آئی تو حیوان کیا ہو گیا؟ کلی طبعی. ٹھیک. اسی طریقے سے نوع کی تعریف کائے پر صادق آئی؟ انسان پر، تو انسان کیا ہو گیا؟ یہ نوع طبعی. اسی طریقے سے جناب والا جنس کی تعریف کس پر صادق آئی؟ حیوان پر، تو حیوان کیا ہو گیا؟ جنس طبعی. ایسی فصل کی تعریف صادق آئی کائے پر؟ ناطق پر، تو ناطق کیا ہو گیا؟ یہ فصل طبی. ایسے ہی اعتبار کرتے چلے جاؤ. ٹھیک. اسی طریقے سے ان دونوں کے مجموعے کو، یعنی کہ مثلا جنس کی تعریف ہو یا نوع کی تعریف ہو یا فصل کی کسی بھی شے کی تعریف ہو جس پر وہ صادق آئے گی، تو ایک تعریف ہوا اور ایک وہ ما صدق علیہ جس پر وہ صادق آئی. ان دونوں کے مجموعے کو کیا کہا جائے گا؟ اگر جنس کا معاملہ ہے تو اس کو جنس عقلی کہا جائے گا، اور اگر نوع کا معاملہ ہے تو اس کو نوع عقلی کہا جائے گا، اور اگر فصل کا معاملہ ہے تو اس کو فصل عقلی کہا جائے گا. فرماتے ہیں یہ تین اعتبار، یہ تین احتمال جو کلی کے اندر نکلے ہیں، یہی تینوں احتمال کلی کی پانچوں قسموں میں نکلیں گے. فرماتے ہیں مفہوم الکلی، کلی کا مفہوم هو الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وہ ہے کہ جس کا صدق کثیرین پر فرض کیا جانا محال نہ ہو. یسمى کلیا منطقیا، تو اس مفہوم کلی کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ کلی منطقی رکھا جاتا ہے. کیوں؟ لأن المنطقی يقصد من الكل هذا المعنى، اس لیے کہ منطقی اس معنی ہی کا کلی سے قصد کرتا ہے، اس معنی کا ہی کلی سے قصد کرتا ہے. اس لیے یہ تعریف، یہ مفہوم، یہ کیا کہلائے گی؟ کلی منطقی کہلائے گی. ومعروضه، اور اس کا معروض یعنی جس کو یہ معنی لاحق ہوگا، جس کو یہ معنی عارض ہوگا. ای ما تعرض له الکلیت، یعنی کہ وہ چیز جس کو کلیت عارض ہوگی، کلیت لاحق ہوگی، جس پر کلیت صادق آئے گی. یسمى کلیا طبعیا، اس کا نام کلی طبعی رکھا جائے گا. کیوں؟ لأنه طبیعت من الطبع، اس لیے کہ یہ تعریف جس پر بھی صادق آئے گی وہ طبیعتوں میں سے ایک طبیعت ہوگی. والمجموع المرکب، اور وہ مجموع جو مرکب ہوتا ہے من حاضر عارض، اس عارض سے، والمعروض، اور معروض سے، یعنی کہ کلی وہ قائز منطقی سے اور طبعی سے، اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ ای الکلی الطبعی حال کونی موصوفا بانه لا يمتنع فرض صدقی علی کثیرین. عارض و معروض سے مراد کیا وہ بتا رہا ہے، یعنی کہ وہ کلی طبعی درا حال کے موصوفاً متصف ہو اس بات سے کہ لا يمتنع فرض صدق ہی، کہ اس کے صدق کا فرض کیا جانا کثیرین پر محال نہ ہو. یسمى کلی عقلیا، تو اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ کلی عقلی. کیوں؟ لأنه لا يوجد الا في العقل، اس لیے کہ یہ چیز جناب والا عقل ہی میں پائی جاتی ہے. کیوں؟ لأن ملاحظة الانسان، اس لیے کہ انسان کو ملاحظہ کرنا، لأنه يصدق على كثيرين، بہی طور کہ وہ
بئی طور کہ وہ صادق تعالی کثیرین پر انما ہوا فی العقل. تو یہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کثیرین پر صادق آتا ہے تو یہ عقل میں پتہ چلتا ہے ہم کو، اس نہیں جناب والا دونوں کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلی عقلی. وَقَذَا الْأَنْوَاعُ الْخَمْسَةُ اسی طریقے سے کلی کی پانچوں قسموں میں تین احتمال نکلیں گے. ای وَقَذَا أَنْوَاعُهُ الْخَمْسَةُ یعنی کہ اسی طریقے سے کلی کی پانچوں قسموں کا حال ہے. وہ پانچ قسمیں کیا ہیں؟ من الجنس یعنی کہ جنس ہے، نوع ہے، فصل ہے، خاصہ ہے اور فرض عام. یجری فی کل واحد منها هذه الاعتبار الثلاثہ ان پانچوں قسموں میں سے ہر ایک میں جناب والا یہ تینوں اعتبار جاری ہوتے ہیں. فمفہوم الجنس تو مفہوم جنس وہ کیا ہے؟ یعنی کہ جنس کی تعریف کیا ہے؟ وهو المحمول على الكثيرين مختلفين بالحقائق فی جواب ما ہوا. جنس کس کو کہتے ہیں؟ جو بولی جائے کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں. یسمى جنسا منطقیا تو اس تعریف کا اس مفہوم کا نام کیا رکھا جائے گا؟ جنس منطقی. ومعروض الجنس اور جنس جس کو لاحق ہوتی ہے ای ما تعرض له الجنسیت یعنی جس کے لیے جنسیت عارض ہوتی ہے. کل حیوان جیسے کہ حیوان کو جنس کہا جاتا نہیں کہا جاتا؟ ایسے ہی جس میں نام ہے اس کو بھی جنس کہا جاتا ہے. یسمى جنسا طبعیا تو اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ جنس. والمجموع المرکب منہما اور جناب والا وہ مجموع جو ان دونوں سے مرکب ہوتا ہے یعنی کہ جنس منطقی اور جنس طبعی سے، اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ یسمى جنسا عقلیا اس کا نام جنس عقلی رکھا جاتا ہے. وَقَذَا النَّوْعُ وَسَائِرُ الْكُلِّيَاتِ الْخَمْسِ فرماتے ہیں اسی طریقے سے نوع کا بھی حال ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی کلیات کی قسمیں ان تمام کا حال ہے کہ ہر ایک کے اندر تین اعتبار نکلیں گے. ایک تو اس کی تعریف کا ہوگا، دوسرا اس تعریف کا صادقانہ ہوگا کسی پر، اور تیسرا ان دونوں کا مجموعہ. ایک سوال صاحب یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں میں سے کلی منطقی ہو، کلی عقلی ہو اور کلی طبعی ہو، خارج میں کون سی کلی پائی جاتی ہے؟ آیا کلی عقلی پائی جاتی ہے یا کلی طبعی پائی جاتی ہے یا کلی منطقی پائی جاتی ہے؟ تو آپ نے ابھی ما قبل میں جانا کہ کلی منطقی اور کلی عقلی یہ دونوں کی دونوں جناب والا ذہن میں حاصل ہونے والی شے ہیں. تو جب ذہن میں حاصل ہونے والی شے خارج میں پائی نہیں جائیں گی تو ان دو کے تعلق سے تو یہ طے ہو گیا کہ کلی منطقی ہو یا کلی عقلی ہو یہ خارج میں نہیں پائی جاتی ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ عقل میں پائی جانے والی چیز ہے. اب صاحب ایک کلی کی قسم بچی کیا؟ کلی طبعی. اس میں کیا اختلاف ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ کلی طبعی کا خارج میں موجود ہے اور بعض حضرات کہتے ہیں کلی طبعی کا خارج میں وجود نہیں ہے. لیکن مصنف نے کس کے مذہب کو اختیار کیا؟ مصنف نے ان کے مذہب کو اختیار کیا ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ کلی طبعی کا خارج میں وجود نہیں ہے. کلی طبعی کا خارج میں وجود یعنی جس طریقے سے کلی منطقی کا خارج میں وجود نہیں ہے اور جس طریقے سے کلی عقلی کا خارج میں وجود نہیں ہے، کہتے ہیں اسی طریقے سے کلی طبعی کا بھی خارج میں وجود نہیں ہے. کیوں نہیں ہے صاحب؟ اس لیے نہیں ہے کہ اگر ہم کلی طبعی کا خارج میں وجود مان لیں تو اب وہ کسی نہ کسی فرد ہی کے تو ضمن میں پائی جائے گی. مثلا انسان کلی ہے، ٹھیک، اب ہم یہ مان لیں کہ خارج میں انسان پایا جاتا ہے تو اب یہ کسی نہ کسی کے ضمن میں پایا جائے گا. ہم نے کہا کہ صاحب میرے ضمن میں انسان پایا جا رہا ہے، میرے ضمن میں یعنی میرے ذریعے سے انسان خارج میں پایا جا رہا ہے، ٹھیک. تو انسان تو تھا کلی ہونے کی وجہ سے اس کا صدق کثیرین پر فرض کیا جانا محال نہیں تھا. لیکن وہ جب وہ میرے ذریعے سے پایا گیا تو میں تو جزئی ہوں، ایک ہوں. میں کیا ہوں؟ میں ایک ہوں. تو میں تو تھا جزئی. اب وہ انسان میرے اوپر صادق آیا، میرے ذریعے سے جناب والا انسان خارج میں پایا گیا تو انسان تو کلی ہے، لہذا اب ایک ہی انسان پر مجھ پر دو حکم لگیں گے. یہ چیز دیکھتے ہوئے کہ انسان میرے ذریعے پایا جا رہا ہے، آپ کا کہا ہوگا کلی ہیں یہ. اور جناب والا آپ جب یہ دیکھیں گے یہ تو خود جناب والا ایک فرد ہیں تو آپ کیا حکم لگاؤ مجھ پر؟ جزئیت کا. اب بتاؤ جناب والا کسی ایک ہی شے کا کلی ہونا اور اسی شے کا جزئی ہونا یہ درست ہے؟
ارے ایک ہی شے کلی ہوگی تو جزئی نہیں، اور جزئی ہوگی تو کلی نہیں، تو ایک ہی شے کا کلی اور جزئی دونوں ہونا کیا یہ محال ہے یا نہیں؟ یہ محال کیوں لازم آیا؟ اس لیے لازم آیا کہ ہم نے کلی طبعی کا خارج میں وجود مان لیا، لہذا اب ہمیں یہ ماننا پڑے گا کلی طبعی کا خارج میں وجود نہیں ہے۔ دوسری خرابی کا لازم آئے گی، دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ اگر ہم کلی طبعی کا خارج میں وجود مان لیں تب ایسی صورت میں جناب والا شے واحد کا متعدد جگہوں پر پایا جانا لازم آئے گا، اور شے واحد کا متعدد جگہوں میں پایا جانا یہ بھی کیا محال۔ ارے بھیا کلی مثلا انسان پایا گیا تمہارے ذریعے، تم ابھی مدرسہ مندر اسلام کی تیسری منزل کمرہ نمبر 2 ہی میں تو ہو، کمرہ نمبر 3 میں بھی ہو، 4 میں، 5 میں، 6 میں، 7 میں، 8 میں، پوری دنیا میں بھی ہو، حالانکہ انسان تو پوری دنیا میں پائے جا رہی ہے، پائے جا رہا نہیں پائے جا رہی ہے۔ تو اب اگر جناب جب انسان پوری دنیا میں پائے جا رہا ہے تو انسان ابھی یہاں پر بھی ہے بھائی تمہاری صورت میں، تو اور یہی انسان جناب پوری دنیا میں پائے جا رہا ہے، تو اب دیکھو شے واحد یعنی کہ انسان یہ شے واحد ہے یا نہیں ہے؟ متعدد جگہوں پائے گا نہیں پائے گیا، اور متعدد جگہوں پر شے واحد کا پائے جانا کیا محال ہے؟ یہ محال کیوں لازم آیا؟ اسی لیے لازم آیا کہ آپ نے کلی طبعی کو خارج میں موجود مان لیا، لہذا موجود ہی مت مانو، نہ محال لازم آئے گا نہ جناب والا کلیت و جزئیت کا اجتماع لازم آئے گا، اس لیے کلی طبعی کا بھی خارج میں موجود نہیں ہے۔ تو اب جناب والا یہ جو کہا جاتا ہے کلی طبعی خارج میں موجود ہے، کلی طبعی، ارے جب میں نے ابھی یہ دکھا دیا کلی طبعی کا خارج میں وجود نہیں، تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ کلی طبعی خارج میں موجود ہے؟ جب کلی طبعی کا خارج میں وجود نہیں ہے تو پھر کلی طبعی کے بارے میں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ کلی طبعی خارج میں پائی جاتی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلی طبعی کے خارج میں پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ کلی طبعی اپنے افراد کے ضمن میں خارج میں پائی جاتی، یعنی کہ کلی طبعی کے افراد پائے جاتے ہیں، کلی طبعی نہیں۔ کلی طبعی خارج میں پائی جاتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ کلی طبعی کے افراد خارج میں پائے جاتے ہیں، کلی طبعی کے افراد خارج میں پائے جاتے ہیں، لہذا افراد کا پایا جانا اور ہے اور نفس سے کلی طبعی کا پایا جانا کیا اور ہے۔ فرمایا الحق، حق یہ ہے کہ ان وجود الطبعی کے کلی طبعی کا وجود، وعلم آپ جان لیجیے ان الکل المنطقی جا کے کلی منطقی والعقلی اور کلی عقلی لم یثبت وجودہما، ان دونوں کا وجود ثابت نہیں ہے فی الخارج خارج میں، بل وجودہما بلکہ ان دونوں کا وجود بملاحظۃ العقلی عقل کے ملاحظہ کرنے سے ہے، یعنی کلی منطقی اور کلی عقلی یہ دونوں خارج میں نہیں پائی جاتی ہیں بلکہ یہ تو عقل میں پائی جانے والی چیز ہے۔ والکلی الطبعی را کلی طبعی اختلف فی وجودی فی الخارج، تو اس کے خارج میں پائے جانے کے اعتبار سے اختلاف کیا گیا ہے، والمصنف لیکن مصنف نے اختار مذہب المتاخرین، مذہب متاخرین کو اختیار کیا ہے، القائلین جو قائل ہیں بعدم وجودی فی الخارج کلی طبعی کے خارج میں نہ پائے جانے کے۔ وقال معنا، تو اب کہتے ہیں اس معنی کا کیا ہوگا، اس عبارت کا جو عبارت آ رہی ہے اس عبارت کا معنی پھر کیا ہوگا؟ وہ عبارت کیا ہے؟ معنی وجود الکلی طبعی فی الخارج، کہ کلی طبعی خارج میں پائی جاتی ہے، اس عبارت کا معنی اب کیا ہوگا؟ جب آپ نے ثابت کر دیا کلی طبعی خارج میں نہیں پائی جاتی تو پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ کلی طبعی خارج میں موجود ہے اس کا معنی کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں ان افرادہ موجودۃ فیہ، کلی طبعی کے خارج میں موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کلی طبعی کے افراد خارج میں موجود ہیں۔ مثلا اذا قیل، جب کہا جائے الانسان موجود فی الخارج، انسان موجود ہے خارج میں، فالمعنی تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان اشخاصہ و افرادہ موجودۃ فیہ، کہ انسان کے اشخاص، انسان کے افراد یہ خارج میں کیا ہیں؟ موجود ہیں، یہ خارج میں۔ تو جب بھی کہا جاتا ہے کہ مثلا انسان موجود ہے تو انسان کیا کلی طبعی ہے، تو انسان نہیں موجود ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان کے افراد موجود ہیں۔ اسی طریقے سے جناب والا خارج میں کلی موجود نہیں ہے بلکہ کلی کے افراد موجود ہیں۔ لِأَنَّهُ لَوْ وُجِدَ الْإِنسَانُ وَالْكُلِّيُّ فِي الْخَارِجِ، اس لیے کہ اگر انسان جو کہ کلی خارج میں پایا جائے تو لازم اتصاف الشیء الواحد، تو لازم آگا شے واحد کا متصف ہونا بالصفات المتضادہ، صفات متضادہ کے ساتھ، کل کلیت والجزیت، جیسا کہ کلیت و جزئیت،
کلیت و جزئیت. ولازم وجود الشیء الواحد فی الامکنۃ المتعددہ، اور لازم آگا شے واحد کا پایا جانا متعدد جگہوں میں. متعدد، اگر ہم خارج میں کلی طبیعی کا وجود مان لیں گے تو اب جناب والا اس کے اندر ایک تو خرابی لازم آئے گی کہ کلیت و جزئیت کا اجتماع لازم آئے گا. اس نے کسی بھی فرد کے ضمن میں پائی جائے گی، وہ فرد ہونے کی وجہ سے جزئی ہے اور یہ کلی ہونے کی وجہ سے کیا کلی ہے. تو اب ایک ہی شے کیا بن گئی، کلی اور جزئی دونوں بن گئی، اور ایک ہی شے کا کلی جزئی ہونا کیا محال ہے. تو یہ کب لازم آیا، جبکہ ہم نے کلی طبیعی کا خارج میں وجود مان لیا. یا جناب والا ایک ہی شے کا متعدد جگہوں میں ہونا لازم آئے گا. ٹھیک، اس لیے کہ آپ بھی تو افراد انسان ہیں، سمجھ گئے، اور آپ کے ساتھ انسان پایا جا رہا ہے. اب انسان کو ہم خارج میں موجود مان لیں تب ایسی صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی. انسان کو جب خارج میں موجود مان لیں گے تو اب اس کے بعد افراد تو یہاں پائے جا رہے ہیں، بعض افراد کلکتہ میں، بعض افراد دہرادون میں کہیں پائے جا رہے ہیں. ٹھیک، تو اب یہ ایک ہی شے کا متعدد جگہوں میں پایا جانا لازم آیا نہیں آیا. شے واحد کا متعدد جگہوں میں پایا جانا یہ کیا محال ہے. محال کیوں لازم آیا، اس لیے لازم آیا کہ ہم نے کلی طبیعی کا خارج میں وجود مان لیا. ولازم وجود الشیء الواحد، اور لازم آگا کہ شے واحد کا پایا جانا فی الامکنۃ المتعددہ، کیا متعدد جگہوں میں.